اور ذرا خیال کریں کہ انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی پیدا کرنے کے پورے پروسیس کو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے بنایا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو نکالا ہے. اور جب پورا بچہ، پورا اسٹیچو، اس کا نقش و نگار اور اس کا شریر جب بن کے تیار ہو گیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک چیز اور ڈال دی. دیکھیں کیا تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو کیا کیا بنایا ہے اور کیسے کیسے بنایا ہے اور کس کس انداز سے پیدا کیا ہے. اور یہ کچھ نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو بنایا اور ایسے بنایا اور کس چیز سے بنایا، پھر کیسے پروسیس ہوا، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا ہے. ساری کائنات، آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، چاند و سورج کو اس نے پیدا کیا، مگر سب تقدیر والے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، ہے نا. اسی میں آگے قدرہ فہدہ. تو اللہ نے ساری کائنات کو تقدیر پر معلق کیا، مگر انسان کو اختیار والا بنایا، عقل سلیم عطا کی، اچھے برے کی تمیز دی، صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت دی. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ ساری کائنات کو اس نے پیدا تو کیا مگر کسی کا تفصیل سے ذکر نہیں. مگر انسان کو جب پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اور ذرا خیال کریں کہ انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی پیدا کرنے کے پورے پروسیس کو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے بنایا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے مٹی کے جوہر سے انسان کو نکالا ہے. ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی کے جوہر سے نکالا، اور پھر اس کو ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، اور پھر اس جوہر کو ہم نے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ رکھ دیا. انسان کے جوہر کو نطفہ بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس یعنی خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس مضغہ میں یعنی اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر بھی ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور جب پورا بچہ، پورا اسٹیچو، اس کا نقش و نگار اور اس کا شریر جب بن کے تیار ہو گیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس میں ایک چیز اور ڈال دی، جان، روح، ایک چیز اور ڈال دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت والا ہے اللہ اور سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. اور ذرا خیال کریں کتنے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور کتنا ناز ہے اس کو انسان کے پیدا کرنے پر، کتنا ناز فرما رہا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے شہر مکہ بلد امین کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے. انسان کی تخلیق اور انسان کو پیدا کرنے پہ کتنا ناز ہے. میں سوچنے لگا مولا ساری کائنات کو تو نے پیدا کیا مگر تفصیل سے ذکر نہیں فرماتا اور اس کی تعریف و توصیف نہیں کرتا کہ ہم نے سورج کو بنایا، کتنا اچھا سورج ہے، ہم نے چاند کو پیدا کیا، کتنا خوبصورت چاند ہے. یہ سب کچھ نہیں، بس ہم نے پیدا کر دیا. مگر انسان کی جب بات آئی، ارے باپ، ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان بھول گیا جب وہ کچھ نہیں تھا.
لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا ہے. انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا, دیکھنے والا بھی بنایا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا, ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا, دیکھنے والا بھی. دیکھیے کیا تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو کیا کیا بنایا ہے اور کیسے کیسے بنایا ہے اور کس کس انداز سے پیدا کیا ہے. اور یہ کچھ نہیں تھا, پھر ہم نے اس کو بنایا اور ایسے بنایا اور کس چیز سے بنایا, پھر کیسے پروسیس ہوا, پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا ہے. میں نے مولا یہ انسان کی وشیشتا کیا ہے کہ تو اس کی پیدائش پہ ناز کرتا ہے, تو اس کی پیدائش پہ فخر کرتا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ میرا محبوب اسی لباس میں آنے والا ہے. میرا محبوب اسی انسانی لباس میں آنے والا ہے, اسی لباس بشری میں آنے والا ہے. اس وجہ سے میں نے انسانیت کی تعریف کی ہے اور انسانیت پہ ناز کیا ہے, کیونکہ یہ میرے محبوب کا لباس ہوگا, یہ میرے نبی کا بھی لباس ہوگا, اور اسی لباس میں میں اپنے نبی کو بھیجوں گا, بشر بنا کر, انسان بنا کر, آدمی کی صورت میں. جب میرا نبی لباس بشری میں ان کے پاس آئے گا, یہی وجہ ہے کہ میں نے انسانیت کو معراج عطا کی ہے, انسانیت کو بلندی دی ہے, انسانیت کو سرفرازی دی ہے, انسانیت کو سرفرازی اور سربلندی جو عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے. یہ تاج تمہاری صلاحیت دیکھ کے نہیں ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس لباس میں محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں. تو یہ اگر پوری انسانیت کو جو معراج ہوئی ہے اور جو برکت رفعت و بلندی ملی ہے, یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. بہر کے اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان. اچھا ایک بات, اللہ نے اپنی سنت قائم کی, سنت بنا لی, بس آخری مرحلے پہ آ گیا میں. اللہ نے اپنی سنت بنائی. ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. ایک ہے اللہ کی سنت, سنت قدیمہ یا قانون, اور ایک ہے اللہ کی قدرت. دونوں میں فرق ہے نا. سنت یہ ہے, قدرت یہ ہے. سنت یہ ہے کہ نر اور مادہ ملیں گے تو تخلیق ہوگی, اور قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, وہ قدرت ہے. سنت یہ ہے کہ بغیر نر اور مادہ کے ملاپ کے تسلسل نہیں ہوگا, نسل کا اولاد نہیں ہوگی. اور قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے میں حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہوں, یہ قدرت ہے. اب اللہ کی ایک سنت قدیمہ, بس وہیں پہ آ جاؤں پھر میں بات روکتا ہوں انشاءاللہ کا. ایک سنت یہ ہے, جتنے گھر بھی ہیں, انسانوں کی بات کر رہا ہوں, سارے انسان, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے کافر ہوں, چاہے مشرک ہوں, چاہے یہودی ہو, چاہے نصارہ ہو, چاہے مجوسی ہو, کوئی بھی ہو, ہر انسان اگر وہ ہے تو ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں, ہر گھر میں بچے جنم لیتے ہیں, ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اب اللہ کی سنت قدیمہ کیا جانتے ہیں؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.